लघु माना क्या है बताइए। सर कौन सा सफा नंबर निकाले? सफ़ा नंबर 2 है। पीडीएफ खोलिए, मैं बता दूंगा। खोल लिया आपने? शुरू से खोलिए, बिल्कुल शुरू से। जब पीडीएफ आप खोलेंगे तो उर्दू तहक़ीक़ की रिवायत, हाँ बस यही है, यह है ना उर्दू तहक़ीक़ की रिवायत। अब देखिए यहाँ से पढ़िए कि उर्दू तहक़ीक़ की रिवायत, ठीक है। करें कि उर्दू तहक़ीक़ का आगाज़ और इर्तिक़ा। तो सबसे पहले बात इस पर कर लेते हैं कि बताइए तहक़ीक़ के लुग़वी माना क्या है। तहक़ीक़ के लुग़वी माना क्या है बताइए। हाँ, छानबीन करना, तलाशो जुस्तजू करना, बहुत सही है। और तहक़ीक़ किस लफ्ज़ से बना है बताइए। हा काफ काफ किससे बना है? हा काफ काफ से बना है, बाब तफ़ईल, तहक़ीक़, ठीक है, ये जान गए। अब हम लोग आते हैं कि आब हयात और यादगार गालिब का ताल्लुक़ अदबी तहक़ीक़ से है, लेकिन उर्दू में अदबी तहक़ीक़ का बाकायदा आगाज़ 20वीं सदी से हुआ। इस दौर में न सिर्फ ये कि तहक़ीक़ के उसूल मुरतब किए गए, बल्कि अदबी तहक़ीक़ के आला नमूने भी पेश किए गए। इस सिलसिले में मौलवी अब्दुल हक, मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर, अब्दुल सत्तार सिद्दीक़ी और हाफिज़ महमूद शिरानी ने कलीदी किरदार अदा किया। अच्छा, इसमें आप में से 3 को तो जानते होंगे पैदाइश वफ़ात, लेकिन अब्दुल सत्तार सिद्दीक़ी की पैदाइश वफ़ात जानते हैं? नहीं जानते तो इसको लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिए और इसको कापी में नोट कर लीजिएगा। अब्दुल सत्तार सिद्दीक़ी की पैदाइश वफ़ात, ठीक है। अब देखिए, देखो इजहार दाग हल्ला करिए, ठीक है। अब कह रहे हैं कि दरअसल इन्हीं मुहक्किकों से उर्दू में तहक़ीक़, जदीद अदबी तहक़ीक़ का आगाज़ हुआ। किन से? 4 लोग कौन, किस किस का नाम है बताइए, बोलिए। हाँ, मौलवी अब्दुल हक, मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर, अब्दुल सत्तार सिद्दीक़ी और हाफिज़ महमूद शिरानी। हो सकता है ये सवाल ये भी पूछ ले कि जदीद तहक़ीक़ के अन, अनासिर, ये दरवाजे पर जो हमेशा, चलिए पढ़िए अब्बा का हमारा। इस आहद को जदीद तहक़ीक़ व तदवीन के सुनहरी दौर से मंसूब किया जा सकता है। इस दौर में तहक़ीक़ ने तनकीद से कुर्बत हासिल की, तनकीदें नहीं बल्कि वो तनकीद से कुर्बत हासिल की, लेकिन तनकीद की तरह क्या हुआ इससे पहले, जदीद से पहले, जहाँ आब हयात से पहले भी तो तहक़ीक़ हुई है ना, जैसे कदम राव पदम राव है ना, उस पर जो किताबें लिखी गई, या उससे पहले आज तज़किरा आ जाइए, कदम राव तख्लीक के तो हो जाएगा, लेकिन जो तज़किरे लिखे गए हैं ये तहक़ीक़ी तो है, तहक़ीक़ करके उनके बारे में लिखा गया है, यहाँ से जदीद तहक़ीक़। चलिए नहीं, अब सुनिए, अब बता रहा हूँ मैं क्या बोला कि कदम राव पदम राव से तख्लीक चला है ना, और तनकीद और तहक़ीक़ का चला नकातुश्शुअरा से, मिर्तक़ी मीर 1752 से, उस ज़माने से लेकर 1818वीं सदी के 18वीं नहीं बल्कि 1850 55 तक पूरी एक सदी में जितने तज़किरे लिखे गए वो कदीम तहक़ीक़ और कदीम तनकीद का नमूना है। आ गया जी। कह रहे हैं कि इस दौर में तहक़ीक़ ने तनकीद से कुर्बत हासिल की, लेकिन तनकीद की तरह नताइज के इजहार में इख्तिलाफ़ राय की गुंजाइश पर राज़ी नहीं हुई। यह अलग बात है कि बाद की तहक़ीक़ ने किसी मौजू पर पहले की तहक़ीक़ को उसात दी या उसे बातिल करार दिया, लेकिन ताबीरी नतीजे की बुनियाद पर नहीं, दलाइल और मंतिक़ की बुनियाद पर। गोया इस अहद की तहक़ीक़ ने गैर मुतअय्यन हक़ाइक़ के तअय्युन पर इख्तिलाफ़ का इजहार किया,
محققین و نقادوں کی طرح تحقیق کے نتائج کے بغیر فیصلہ سنایا۔ انہوں نے قیاس، تعبیر اور تعویل جیسے تنقیدی اجزاء سے اپنے دامن پاک رکھا۔ 20ویں صدی یعنی جدید تحقیق کے دور کا سب سے اہم رجحان تشکیک و شبہ کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ شبہ تحقیق کے لیے مفید ہے۔ کیوں مفید ہے؟ اس لیے کہ جس بات میں شک نہیں اس پر تحقیق تھوڑی کریں گے۔ شک تو اسی پر کریں جس میں شک ہوگا اسی پر تحقیق ہوگی نا۔ یہ سوال ایک مرتبہ مولانا آزاد کے پیپر میں آ چکا ہے، پی ایچ ڈی کے پیپر میں، پی ایچ ڈی کے تحقیق کے لیے کیا ضروری ہے۔ تو اس زمانے میں مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بعد میں سمجھ میں آیا تحقیق کے لیے شک ضروری ہے۔ اس تشکیک یا شبہے کی بنیاد پر تلاش و جستجو کا جو سلسلہ چلا تو ان سابقہ تحقیقات پر سوالیہ نشان قائم ہوئے جن میں آسانی کے ساتھ کام کیا گیا تھا یا سادگی سے نتائج برآمد کر لیے گئے تھے۔ گویا اس عہد نے روایت پرستی کے بجائے دعوے پر دلیل کا تقاضا کیا۔ سابقہ تحقیقات پر یا نئی تحقیق میں سوالات قائم کرنے، شک کی نگاہ ڈالنے، منطقی دلائل سے کام کرنے کو بدتہذیبی نہیں سمجھا گیا، بدتہذیبی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محمود شیرانی، امتیاز علی عرشی، قاضی عبدالودود اور رشید حسن خان کی تحریریں ثبوت و دلائل کے بغیر دعووں کو قبول نہیں کرتی۔ یہ تحریریں تحقیق کے آداب سکھاتی ہیں، شک و شبہے کو تحقیق کا لازمی جز ثابت کرتی ہیں۔ اب دیکھ لیجئے کہ کون سا ایسا جز ہے جو تحقیق کے لیے لازمی ہے، بتائیے، بولیے۔ شک و شبہ کریں جرأت انکار بخشتی ہے، منطقی اور استدلالی انداز نظر سے تعارف کراتی ہے اور جرح و باز احتساب کی اہمیت بتاتی ہے۔ جرح مطلب تنقید کرنا اور باز مطلب اس کے مداوا کرنا، اس کے دلائل کرنا۔ اب یہاں دیکھیے کچھ اہم کتابوں کا نام آئے گا اور ادبا کا بھی نام آئے گا۔ تذکروں کے بعد ادبی تحقیق میں تاریخ ادب پر کام کیے گئے۔ تذکروں کے بعد تذکرہ کیا تھا؟ قدیم۔ ان تاریخوں میں حروف تہجی کے لحاظ سے شعراء کی حیات و شاعری پر توضیحی نوعیت کی تفصیل درج کی جاتی ہے۔ ادوار کی تقسیم بھی ہوتی تھی، ہر ایک دور کی خصوصیات کا جائزہ بھی لیا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں ظاہر پہلا نام آب حیات۔ تو آب حیات میں دو طرح کا سوال بنتا ہے کہ آب حیات کیا ہے؟ تذکرہ ہے، سوانح ہے، یا اردو کی تاریخ ہے؟ کیا ہے؟ اردو کی تاریخ ہے۔ کیا ہے؟ اردو زبان کی تاریخ ہے۔ اس کے بعد امداد امام اثر کی کتاب کاشف الحقائق 1897، یہ کتاب یاد رکھ لیجیے گا، یہی سب سوال آئے گا، بہت مشکل سوال نہیں آتا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں ملانے میں مشکل ہوتا ہے اور ذہن حاضر نہیں رہتا ہے، کچھ سے کچھ لگ جاتا ہے۔ بعد ازاں یا اس کے بعد عبدالسلام ندوی کی شعر الہند 1938۔ مذکورہ تینوں کتابیں شاعری کی تحقیقی و تنقیدی تاریخ تک محدود ہیں۔ نثر پر احسن مارحربی کی تالیف تاریخ نثر اردو کو اچھے سے یاد کر لیجیے گا۔ احسن مارحربی کی کتاب کا نام بتائیے۔ 1930، جن میں نثر نگاروں کے حالات مختصر اور نثری نمونے تفصیل کے ساتھ درج ہیں۔ اب آج یہ کہیے یحییٰ تنہا کی تالیف سیر المصنفین، سیرت کا جمع سیر، سیرت کا جمع سیر، سیر المصنفین 1924 اس کتاب ہے۔ اس میں سر سید آزاد، حالی، نذیر اور شبلی وغیرہ کے بارے میں مفصل و جامع معلومات و اطلاعات درج ہیں۔ بعد ازاں حامد حسن قادری تاریخ داستان اردو، یہ بھی یاد رکھیے گا، بہت اہم کتاب ہے تاریخ داستان۔ اس وقت فون کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تاریخ داستان اردو 1941 کریں تالیف جس میں اردو ادب کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ اچھا یہ کتاب کئی مرتبہ، ہاں یہ ایک مرتبہ بیچ میں بتانا کس کا کال آ گیا تھا، یہ کتاب کئی مرتبہ پوچھی جا چکی ہے۔ پتا نا میرے موبائل کو زیادہ ہی فون آتا ہے، اس کو پتا نا اس کو ووٹ دیجیے، اس کو ووٹ دیجیے، کس کو ووٹ دیجیے۔ ایئرٹیل میں شاید ایسا کر رہا ہے زیادہ۔ چلیے اس عہد میں رام بابو سکسینہ کے تاریخ ادب اردو انگریزی میں، اچھا یہ سب سے پہلے کتاب کس میں لکھی گئی تھی؟ انگریزی میں لکھی گئی تھی۔
1927 میں مکمل ہوئی، جس کا اردو ترجمہ اور اس میں اضافہ محمد عسکری عظیم آبادی نے 1929 میں کیا۔ یہ کتاب اب بھی جامع تسلیم کی جاتی ہے، حالانکہ اس میں تاریخ کے اندراج میں سو در آ گئے ہیں، سو مطلب غلطی آ گئی ہے۔ تاریخ ادب کے سلسلے میں مذکورہ کتابوں کے بعد علاقائی تاریخ نگاری کے نمونے بھی سامنے آئے۔ مولوی عبدالحق اردو قدیم، خوب اچھے سے یاد کیجیے گا، اور محی الدین قادری زور کی اردو شہ پارے۔ اہمیت عبدالحق کی اردو قدیم ہے کہ شمس اللہ قادری؟ شمس اللہ قادری، لیکن یہاں مولوی عبدالحق دیا ہے، ایک مرتبہ سرچ کیجیے تو مولوی عبدالحق یہ لکھیے، اردو قدیم مولوی عبدالحق، یہ کتاب آ رہی ہے، دیکھیے تو سرچ کر کے بتائیے جلدی سے، ہو سکتا ہے کسی نام سے ان کی بھی کتاب ہو، ایک مرتبہ دیکھیے فوراً۔ ملی؟ دیکھیے اس کو، سعود ملا؟ قدیم قدیم اردو، اچھا قدیم اردو مولوی عبدالحق کی ہے، کوئی بات نہیں، ایک نئی چیز تو ملی نا کم سے کم، اور اس نام سے نہیں ملی نا۔ چلیے تو قدیم اردو اپنے کاپی میں نوٹ کر لیجیے، اردو یا قدیم کو شمس اللہ قادری کے نام پر کر لے، ہو سکتا ہے یہاں لکھنے میں گڑبڑی ہو گئی ہو، لیکن اس کو سرچ کیجیے۔ آگے آئیے، اور کہہ رہے ہیں محی الدین قادری زور کی اردو شہ پارے 1929 اہمیت کی حامل ہے۔ دکنی میں کہہ رہے ہیں کہ ہاشمی کی دکن میں اردو ایک ہے علاقائی، اس سے علاقائی تاریخ نگاری کا سلسلہ چل پڑا۔ ہمیں معلوم ہے کہ عبدالسلام ندوی نے شیر الہند میں دبستان کا تصور پیش کیا ہے۔ انہی کے خطوط پر نور الحسن ہاشمی دلی کا دبستان شاعری، یہ پوچھا جا چکا ہے 1943، اور ابوالعز صدیقی نے لکھنؤ کا دبستان شاعری 1944 کے عنوان سے شعبہ اردو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے تحقیق کی۔ جتنی کتابیں آ رہی ہیں اس کو بسم اللہ تک رٹ جائیے۔ یہ دونوں تحقیق کام نہ صرف یہ کہ سندی تحقیق کے اولین نمونے ہیں، بلکہ جدید تحقیقی طریقہ کار کے مطابق تالیف کیے گئے۔ یہ جتنی کتابیں ابھی آئی ہیں سب کتابیں نیٹ کے امتحان میں پوچھی جا چکی ہیں، سب کتابیں پوچھی جا چکی ہیں۔ سمرین آپ کی جو دوست تھی نا کال کی تھی تو ان کو تو کلاس جوائن ہی کر لینا چاہیے، دیکھیے کتنی کتابیں آ رہی ہیں، اس طرح کے سوالات آتے ہیں آپ کے ہر کلاس میں۔ خیر، تو اب ہمیں بتائیے آپ لوگ، جتنی جو کتابیں میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے، داستان تاریخ اردو کسی کتاب ہے؟ حامد حسن قادری۔ سیر المصنفین کسی کتاب ہے؟ سب لوگ بولیے، سن نہیں رہے ہیں۔ تاریخ نثر اردو بتائیے کسی کتاب ہے؟ بولیے سب لوگ۔ احسن مار بولیے نہیں، دھیان سے نہیں سن رہے ہیں یا مطلب احسن مار حجبی، یا پی ڈی ایف اپنے موبائل میں کھول لیجئے۔ شیر الہند بتائیے کسی کتاب ہے؟ شیر الہند، اور اس کا سن بتائیے۔ 1938، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ ہمیں بتائیے کہ دلی کا دبستان شاعری کس سن میں لکھی گئی؟ 44 نہیں ہے، 1943، 1943 کسی کتاب ہے؟ نور الحسن ہاشمی کتاب ہے، 1943 میں لکھی گئی دلی کے دبستان شاعری۔ اچھا، اسی طرح بتائیے اردو شاہ پارے کب لکھی گئی؟ کیا بولے ہم، آواز پہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں ہلہ کرتے ہیں۔ آگے آئیے، ٹھیک ہے، اردو بولیے، اردو 29 کا ہاں تو ہو ہاں بہتر ہے، دیکھیے سرچ کرنے میں دو کتاب مل گئی تو دونوں کو لکھ لیجیے اپنے اپنی کاپی میں۔ آگے آ جائیے، تاریخ کی طرف اصناف پر بھی تحقیق کا سلسلہ شروع ہوا۔ مثلاً عبدالقادر سروری نے اردو مثنوی کا ارتقاء 1936 کے عنوان سے قدیم مثنویوں بالخصوص دکنی مثنویوں کی تاریخ مرتب کی۔ اب یہ ہو گیا۔ گیان چند جین کی کتاب دیکھیے، اردو نثر کی داستانیں،
1947। یہ ان کے پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہو جائے گا یادگار غالب، جان ہی رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آج اس سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے غلام رسول مہر نے 1935 میں صرف غالب کے نام سے کتاب لکھی۔ کیا نام کر کا؟ غالب۔ کسی کتاب ہے؟ دیکھیے پوری تحقیق پڑھیں گے نا، اس کا خلاصہ دے دیا ہے 1-2 صفحہ میں بس۔ کتاب آئے گا تو یہی کتاب آئیں گی سوال میں، ہو سکتا ہے 1-2 قول آ جائے آگے پیچھے سے، تو اس کو اچھے سے پڑھ لیجیے۔ اسے غالب کے تحقیقی سوانح بھی کہا جاتا ہے۔ 1936 میں غالب نامہ شیخ محمد اکرام کی ہے، اور غالب نامہ کے نام سے کتاب لکھی جو بعد میں آثار غالب کے نام سے شائع، دیکھ لیجئے، یعنی غالب نامہ اور آثار غالب کے مصنف ایک ہی ہیں، شیخ اکرام۔ غالب نامہ سے کتاب لکھا لیکن شائع ہوئی آثار غالب۔ اس میں تحقیق پر تنقید غالب ہے۔ اس سلسلے کی ایک اہم تصنیف ذکر غالب ہے۔ ذکر غالب کسی کتاب ہے؟ مالک رام۔ ابھی ہو سکتا ہے اسی میں پوچھ لے، ذکر غالب، غالب نامہ، یادگار غالب، اور ترتیب دے دے، ملائیے کون کس کی ہے، تو ذہن میں یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا اور دیکھ لیجئے، جنوبی ہند میں اردو تحقیق۔ دکن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اردو میں باقاعدہ ادبی تحقیق کا آغاز وہیں سے ہوا۔ کہاں سے؟ دکن میں۔ ہاں، شمس اللہ قادری یا قادری، شمسی، زور اور سروری، یہ ستون اربعہ ہیں، جس طرح اس میں پڑھے تھے، ابھی اوپر پڑھایا تھا آپ لوگوں کو، اس طرح ادھر دکن میں ستون اربعہ کون کون؟ محی الدین قادری زور، شمس اللہ قادری، نہ یہ قادری اوپر بھی تھا، عبدالستار، عبدالصدیق، کیا تھا اوپر، دیکھیے بھول رہا ہوں میں، قادری، شمسی، صدیقی تھا، ٹھیک کر آپ، قادری، شمسی، زور اور سروری تو عبدالقادر سروری ہو گیا، اور قادری، شمس اللہ قادری ہے کیا؟ شمس اللہ قادری، اور پھر محی الدین قادری زور، پھر ایک شمسی کون ہو جا رہے ہیں؟ شمسی، ہاں ہاشمی نہ ہے، وہ غلط ہی لکھا ہے، یا میں غلط پڑھ رہا ہوں، یہ ہاشمی ہونا چاہیے، دیکھیے یہاں غلط لکھا ہے، یہ جو ہے نا شمسی، یہ کیا ہونا چاہیے؟ ہاشمی، نصیر الدین ہاشمی۔ چلیے، ستون اربعہ کون کون ہو گئے دکن کے؟ بولیے۔ عبدالقادر سروری، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ محققوں، اس میں سب سے پہلے شمس اللہ قادری 1885 1953، پھر ہاشمی ہو جائیں گے آگے 1895 1965، ٹھیک ہے۔ پھر محی الدین قادری زور ہو جائیں گے، بتائیے، تو ان کا ہو جائے گا 1905 اور پھر کون آ جائیں گا آخر میں؟ عبدالقادر سروری 1906 1971، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اختصار کے ساتھ دیا ہے، اب یہی کافی ہے، اس کے لیے آگے پھر دیکھیں گے اگر آئے گا تو، لیکن یہاں جو کتابیں دے رہے ہیں اس کو اچھے سے پڑھیے۔ اب دیکھیے یہاں ان محققوں کے یہاں جو تحقیق کی روایت قائم ہوئی، ان میں سب سے اہم کمی یہ رہی کہ تحقیق میں بعض تفتیش یعنی کراس ویریفیکیشن اور تدوین میں مختلف قلمی نسخوں کے اختلافات کو خاطر میں نہیں لایا گیا۔ باوجود اس کے دکن میں انجام دی گئی تحقیق کی اہمیت سے حتمی انکار ممکن و مناسب نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے شمس اللہ قادری کی پیدائش وفات یاد کر لیجئے، اسے پہلے آپ بتایا تھا عبدالستار صدیقی، ان کی پیدائش وفات دیکھا آپ لوگوں نے؟ ابھی دیکھیے، یہ میرے ابو جو ہے نا، پانچ کو لوگ کر دیں، 1885 1973، کون؟ عبدالقادر سروری تھے، ہیں؟ نہیں کیا عبدالستار 1885 1973، ٹھیک ہے۔ یہیں کا دیکھیے شمس اللہ قادری کا 1885 1953، دکنیات کے پہلے محقق، ہو سکتا ہے یہ پوچھ لے کہ دکنیات کے پہلے محقق کون ہے، بتائیے؟ شمس اللہ قادری۔ گو کہ ان کی تفتیش و تحقیق سے اختلاف کی بڑی حد تک گنجائش ہے، بلکہ اختلاف کیے جا چکے ہیں، باوجود ان کے رک جائیے سمرین، آپ نا ابھی کے کلاس ان کو بھیج دیجیے ترنت،
उनको शायद ज़रूरत थी दकनी की, तुरंत भेजिए कोई ज्वाइन करने के लिए। बोले तो दकनियात, देखिए दकनियात पढ़ाई हो रही है। बावजूद उसके के उनकी तहकीकी तसनीफ उर्दू कदीम 1926, वो गलती हो गई थी ऊपर लिखने में, देखिए यहाँ इन्होंने साफ कर दिया। तारीख़ी अहमियत व हैसियत से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस किताब में बहमनी, कुतुब शाही और आदिल शाही सल्तनत के अलावा औरंगज़ेब और गुजरात के शुअरा व उदबा के हालात और अदबी कारनामों का मुहाकमा किया गया है। ये दक्कनी अदब की पहली तारीख है। यानी दक्कनी अदब की पहली किताब कौन सी है बताइए? बार बार इसे पूछा हूँ तक आपको यहीं याद हो जाए, उर्दू कदीम। ठीक है, अब आगे आ जाइए कि दक्कन के मशहूर शायर सैयद मोहम्मद वाला और उनकी मसनवी तालिब मुहनी पर भी कादरी साहब ने काबिल कद्र तहकीकी काम किया है। कादरी ने ऐनुद्दीन गंजुल इल्म और शाह मिराजी शमसुल उशाक के रिसालो जल तरंग और गुलबाज को उर्दू दुनिया से मुतारफ़ कराया। अब ये सवाल दो तरह से आ जाएगा, एक ये आ जाएगा जल तरंग और गुलबाज, तो जल तरंग हो जाएगा ऐनुद्दीन गंजुल इल्म और गुलबाज हो जाएगा मिराजी शमसुल उशाक। तरतीब ध्यान रखिएगा। जल तरंग किसका है बताइए? और गुलबाज? अब एक सवाल ये बनेगा कि इन दोनों के मुरत्तिब कौन है? ठीक है, शमसुल्लाह कादरी। आ जाइए, तालिब मोहन या तालिब मोहनी की तदवीन जोर साहब ने 1957 में की। ये इनके बारे में मुख्तसर जानकारी। आगे आ जाइए, नसीरुद्दीन हाशमी, निसाब में नहीं है लेकिन किताब पूछी जाती है, देखिए 1895 या 1965 को दक्कनी ज़ुबान व अदब की तहकीक में अव्वलीन मोतबर मुहक्किक की हैसियत हासिल है। दक्कन में उर्दू 1925 इनका अहम तरीन तहकीकी कारनामा है। इसकी तारीख और कुछ भी है का दक्कन को उर्दू की? 1923 भी है का? ठीक है, इनके दीगर तहकीकी कारनामों में मदारिस में उर्दू, मदारिस लिखा है कि मद्रास लिखा है? मद्रास लिखा है जी, मद्रास में उर्दू। ये देखिए किताब किसकी है बताइए? यूरोप में दक्कनी मखतूतात नसीरुद्दीन हाशमी। अहमियत है, हाशमी साहब के दीगर निगारिशात में ख़वातीन दक्कन की उर्दू खिदमत बहुत अहम है। सलातीन दक्कन की हिंदुस्तानी शायरी, देखिए नसीरुद्दीन हाशमी जी। हाँ, ये देखिए नसीरुद्दीन हाशमी की है, चूँकि गाइड में नहीं होगा नसीरुद्दीन हाशमी, चूँकि ये निसाब में नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए सवाल आता है। दक्कन के चंद तहकीकी मज़ामीन, ये भी नसीरुद्दीन हाशमी। दक्कनी हिंदू और उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी। मकालात हाशमी बाज़ तहकीकी सौह के बावजूद तारीख़ी अहमियत रखती है। उन्होंने निज़ामी की मसनवी कदमरा पदमरा को दरियाफ्त की, नसीरुद्दीन हाशमी ने। कुतुब मुश्तरी, कुल्लियात शाही होना चाहिए, यहाँ बीच में नहीं होना चाहिए, कुल्लियात शाही, तज़किरा रियाज़ हुसैनी, खबरनामा और चंद्र बदन व महियार के सिलसिले में उनकी फराहम करदा मालूमात ने इन तसानीफ पर मज़ीद तहक़ीक़ के दर खोले, यानी दरवाजे खोले। ठीक है, इन्होंने मशहूर कुतुब खाना सलार जंग और कुतुब खाना आसफिया हैदराबाद में मौजूद मखतूतात की वजाहती फ़हरिस्त भी मुरतब करके बितरतीब 1957 और 1961 में मुरतब की। दक्कनी अदब पर तहक़ीक़ करने वाले मुहक्किकों और रिसर्च स्कॉलर की ये फ़हरिस्तें रहनुमाई करती हैं। हो सकता है आपको दक्कन में काम करना पड़े, तो देखिए नसीरुद्दीन हाशमी की ये किताब, यह फ़हरिस्त आपको बहुत काम देगी। बहरहाल हाशमी साहब को उर्दू तहक़ीक़ में उनके तहक़ीक़ी कामों बिलखुसूस दक्कन में उर्दू के लिए हमेशा कद्र की निगाहों से देखा जाएगा। ठीक है, इतना रहने दें, इतना रहने देते हैं। अभी इसमें से कुछ सवाल हम पूछते हैं आपसे। चलिए बताइए, सलातीन दक्कन की हिंदुस्तानी शायरी। रात में बोला था ना दोपहर में कि मैं क्लास लूँगा, दोपहर में तो बोला था, दोपहर को छोड़ देता हूँ, रात में लूँ। मैसेज देखे होंगे शायद आप, मैं तो दोपहर में लैपटॉप लेकर बैठ गया था, लेकिन किसी ने उसमें देखा मैसेज कर